पर्दा ले रहे हैं, इस्लाम का सहारा ले रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामी तौर पर, अल्लाह की बातें बता रहे हैं, हदीस बता रहे हैं, अच्छी बात है। लोग जब उनको सुनने लगते हैं, आखिर में नतीजा ये होता है कि यही लोग आके उलमा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ करने वाला हूँ और मैं फलसफे को लेकर चलने वाला हूँ, मैं इस्लाम को साबित करूंगा फलसफे से, या इस्लाम से फलसफे को साबित करूंगा। अलबत्ता शुरू में ये बातें होती रही। अब एंड क्या हो रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग का नाम लेकर, एक तनकीदी सोच का नाम लेकर जो है ना, इस्लाम के, कुरान के हर मसले को जो है ना, वो लोगों के सामने हाईलाइट कर रहे हैं बुरे अंदाज से। बाद लोगों ने इस्लाम को मोटिवेशनल स्पीकर से जो है ना सीखने का इरादा कर लिया। देखें, इस्लाम जो है वो इस्लाम वालों से आएगा। मजीद को सारी जिंदगी में उसकी इस्तिलाहात को नहीं जाना, सहाबा इकराम की जिंदगी को नहीं पढ़ा, वो आगे कुरान मजीद में अपने राय देने लग जाए, तो लिहाजा ऐसे ना कीजिए, सुनने लग जाए। तो लिहाजा लअल्लकुम ततफक्करून कि भाई पहले आप कुछ सीखें, पहले आप अरबी को जाने, पहले आप फिक़ह को जाने, पहले आप मंतिक को जाने, तमाम इस्तिलाहात को जाने, फिर जाकर कुरान पे गौर व फिक्र करें। ये क्या तरीका है भाई? आपका जो इको लेवल है वो बिल्कुल जीरो है और आप आगे जो है ना मैट्रिक के बंदे पे बैठ के बातें करने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि जरूरी एक टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पर आज के दिन और आज के जमाने में गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्योंकि अगर इस बात को लोगों के दरमियान डिस्कस ना किया जाए तो हालात जो है ना बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। और जो टॉपिक जिस पर मैं बात करने लगा हूँ वो है जो आजकल के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी तासुर और इनकी राय और इनकी वजह से क्या मुआशरे पर इफेक्ट पड़ रहे हैं, अच्छे तासुरात पड़ रहे हैं या बुरे तासुरात पड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो बात, बहुत जबरदस्त किस्म का जो मसला कि क्या इनकी बातों को लेना चाहिए, इनकी बातों को नहीं लेना चाहिए, तो इंशाल्लाह इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये देख लें कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई दीन जो है ना वो उलमा से लेना चाहिए, दीन सीखना उलमा से लेना चाहिए, दीन की रहनुमाई जो है ना वो उलमा से लेनी चाहिए। तो इसके बाद बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि इन्होंने क्या दीन की ठेकेदारी है इनके पास। देखिए ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हो तो एक आयत मुबारक 5वें पारे में आपकी नजर से गुजरी होगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए नबी जी, ये ईमान वालो कि तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रि मिनकुम। और यहाँ पर उलिल अम्र से क्या मुराद है? फुक़हा भी मुराद है और हुक्मा भी मुराद है। मतलब ये है कि बाज़ चीजें वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह हैं, हर जिस तरह सूद जो है ना वो हराम है और बै हलाल है। और इसके बाद बाज़ चीजें वो मुजमल हैं, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए जो है ना उसकी तशरीह फरमाई। और बाज़ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं, तो उनके बारे में उलमा फुक़हा ये लिखते हैं कि वो उलिल अम्रि मिनकुम, यहाँ ये मुराद है कि अगर कोई ऐसी रिवायत मिल जाए कि जो आपस में तज़ाद हो रहा हो, तारुज़ हो रहा हो, तो यहाँ पर उलमा से रहनुमाई लेनी चाहिए। अब हमारे मुआशरे में हो ये रहा है कि जो भी बंदा आ रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर बन के आ रहे हैं, वो पहले इस्लाम की चादर ओढ़ रहे हैं, इस्लाम का एक लिबरल के तौर पर जो है ना अपने ऊपर एक पर्दा ले रहे हैं, इस्लाम का सहारा ले रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामी तौर पर, अल्लाह की बातें बता रहे हैं, हदीस बता रहे हैं, अच्छी बात है। लोग जब उनको सुनने लगते हैं, आखिर में नतीजा ये होता है कि यही लोग आके उलमा के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ और अपना जो अकीदा बनाया हुआ उनकी हदीसें लेकर, और हालांकि वो हदीसें नहीं देखते कि वो हदीसें ज़ईफ हैं, सही हैं, क्या है, तो ये बातें बयान करने लग जाते हैं। देखो मैं अब आपको आज एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने लगा हूं कि कोई भी शख्स इस्लाम पर अटैक नहीं कर सकता, यानी कि कोई डायरेक्टली ये कहते कि इस्लाम बुरा है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमान है। तो कैसा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि लोग इस्लाम से दूर हों, क्योंकि इस्लाम को तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसका सबसे बेहतरीन और बड़ा रास्ता जो लोगों ने आजकल अपनाया हुआ है कि मसाजिद वालों को, मदारिस वालों को, उलमाए किराम को, कि जो इस्लाम को शो करते हैं और उन लोगों के ज़हनों में एक इमेज उनके बारे में बैठा है कि ये भाई इस्लाम को एक इन्होंने पुख्ते तरीके से थामा हुआ है, तो इनको लोग जो है ना बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जब इनको बातें करते लगते हैं तो इनसे लोग बज़न होते हैं पहले, फिर इसके बाद जो असल जो दीन और इस्लाम है जो उनका टारगेट होता है उससे बज़न हो जाते हैं। देखिए मैं उनकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना मैं आपके सामने आज दे देता हूँ कि जो हमारे आजकल के मुआशरे में मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हुए हैं,
جو کہ ایک الگ روپ میں آئے تھے، اور جب آخر میں جب ان کا اینڈ ہو رہا ہے آج کل تو وہ الگ روپ ان کا اختیار ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں مرزا انجینئر علی صاحب کو، یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پہلے آ کے ان لوگوں کی سے توجہ دلائی کہ جو لوگ درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہ جن کا جو ہے نا جو نمازیں وغیرہ اور سوم و صلاۃ سے دور ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ بھائی یہ کسی قسم کے جو ہے نا پیر نہیں ہے، یا اس طرح کے لوگوں سے جو ہے نا ہمیں ملنا نہیں چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی آڑ میں جو بےچارے صحیح سادے دیندار مسلمان اور علماء کرام ہیں، ان سے بھی لوگوں کو دور کرنے لگ گئے ہیں۔ سب سے بڑی دیکھیں ان کے آپ یہ لے لیں کہ سب سے بڑے آج کل کے جو ہمارے مفتی حضرات، جو کہ مفتی اعظم سمجھے جاتے ہیں، خالی پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان پر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ان کی کتابوں پہ جو ہے نا مسئلے کرنے لگ گئے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کو عرب بھی اپنے استاد مانتے ہیں، کہ جن کا درس حرمین کے امام یعنی کہ مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ کے جو مدینہ المنورہ کے جو امام ہیں، وہ بھی ان کا درس سنتے ہیں، اور ان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ بھی کھولا گیا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ساؤتھ افریقہ میں ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا، اس پر ان حضرات نے بہت زیادہ کام کیا، اور جو اسلامک بینکاری ہے اس پر بہت زیادہ کام کیا۔ تو لہٰذا انہوں نے ان سے ایسا اختلاف کیا، دیکھیں اختلاف ہوتا ہے طریقے کے ساتھ، کوئی بات ہوتی ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا ایسا اختلاف کے ذریعے اٹیک کر دیا کہ ان کے جو سارا ایک کیریئر تھا، جو ساری جو ایمانداری تھی، اس پر جو ہے نا انہوں نے سوال نشان بنا دیا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال دی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ساحل ادیم صاحب کے پاس۔ ساحل ادیم صاحب ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے ہمیں شروع میں انٹروڈیوس اپنے آپ کو یہ کرایا کہ بھئی میں فلسفی ہوں، میں فلسفی ہوں، میں ایک فلسفے کو سمجھنے والا ہوں، اور میں فلسفے کو لے کر چلنے والا ہوں، میں اسلام کو ثابت کروں گا فلسفے سے، یا اسلام سے فلسفے کو ثابت کروں گا۔ البتہ شروع میں یہ باتیں ہوتی رہی۔ اب اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا نام لے کر، ایک تنقیدی سوچ کا نام لے کر جو ہے نا اسلام کے، قرآن کے ہر مسئلے کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں برے انداز سے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں چند چیزیں ایسے ہیں کہ جو کہ متشابہات میں ہیں، کہ جن کے اوپر صرف ہمارے لیے یہ ہے کہ آمنا کہ ہم ایمان لے آئیں ان پر، اور باقی ان کی گہرائی میں نہ جائیں۔ جس طرح کے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم کاف یا عین صاد۔ اب ان لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ کا نام لے کر قرآن مجید کا ہر وہ مسئلہ، اور جس طرح تقدیر کا مسئلہ ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے نا قبر کا جو مسئلہ ہو گیا، اس طرح کی جتنے بھی مسائل ہیں کہ جن میں جو ہے نا ہمیں جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عقلیں اتنی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ ان میں زیادہ سے زیادہ گھس رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس کی وجہ سے علماء جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء نے ہمیں یہ باتیں بتائی دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں یہ ہمارے چند موٹیویشن سپیکرز ہیں کہ جنہوں نے آئے کس طرح تھے، اور اب یہ جو ان کا اینڈ ہو رہا ہے یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگوں نے اسلام کو موٹیویشنل سپیکر سے جو ہے نا سیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ اسلام والوں سے آئے گا، دین والوں سے آئے گا۔ میں آپ سے سمپل سے کوشچن کرتا ہوں بھائی کہ آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ جب ڈاکٹر، جب انجینئر، جب اس کی فیلڈ میں جا کے بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کو کوئی ایشو نہیں کرتا، اور غیر بندہ کبھی بھی جا کے میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں جائے گا، اور وہ کوئی بھی ان پر تبصرہ نہیں کرے گا۔ اگرچہ ڈاکٹر آپ کو غلط دوائی لکھ کے دے دے، آپ نے وہ لینی ہے، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ جو ہے نا ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے۔ لیکن خالی ہمارا دین اور خالی ہمارا اسلام ایسا مذہب بنتا جا رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگ بغیر کسی ان پر ایک علم کے، بغیر فہم کے اس پر ریسرچ کری جا رہے ہیں، اور اپنی نئی نئی تحقیقیں کر رہے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا دین کا اتنا کمزور ہے کہ ایسی باتیں کی جائے۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی، تو پھر یہ بات کرتے ہیں بھائی دیکھیں قرآن تو آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور میرے بھائی قرآن آسان ہے، اس آیت کا مطلب تو سمجھے، قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ کہ قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا آسان ہے، اور سمجھنے سے مراد وہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں، اور جو چیزیں جو ہمارے واقعات آ رہے ہیں پیچھے سے، وہ تمام باتیں ہیں۔ یہ باتیں نہیں ہے کہ ہم قرآن و مجید سے احکام نکالنے لگ جائیں۔ تو یہ علماء نے بات لکھی، قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے نبی کی رسالت کو پہچاننا، اور جو مسائل قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر کیے گئے کہ بھئی یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیزیں آسان ہیں۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید میں بغیر ایک علم کے، بغیر فہم کے احکامات نکالنے لگ جائیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کر دوں کہ دیکھیں موٹیویشنل سپیکر جو ہیں، اگر یہ ایک موٹیویٹ کی طرف کی حد تک ہیں کہ لوگوں کو جو ہے نا ایک
چیز نئی چیز فراہم کر رہے ہیں, نئی چیز سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر مذہب میں انٹرفیئر نہیں کر رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جب یہ مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین جو ہے وہ دین والوں سے سیکھیں, نہ کہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے چند الٹی اوپر سے باتیں پڑھ لی. اب دیکھیں آج کل مرزا صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ چند حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ حدیث کا جو اصل میں پس منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. چند دن پہلے انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا اپنی زوجہ سے, اپنی بیوی سے چھپ کر شادی کرے تو وہ نکاح نہیں ہوتا, نعوذ باللہ. اس کو انہوں نے زنا کی کیٹیگری میں لے لیا. حالانکہ آپ وہ دیکھ لیں کہ کتنی جگہ پر یہ روایت ملتی ہے کہ بھئی گواہ کے نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. اور یہ اپنی بات سے جو ہے نا ان کو لے کے آئی جا رہے ہیں, اور حدیث کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں بھئی قرآن کہتا ہے کہ لعلکم تتفکرون, قرآن کہتا ہے کہ آپ تم غور و فکر کرو, تم تدبر کرو. اور میرے بھائی دیکھیں, غور و فکر کرنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے پروسیجر ہے, ایک پورا جو ہے نا ایک نظام ہے. آپ اگر میڈیکل میں ایم بی بی ایس تب بنیں گے جا کے تاکہ شروع کے آپ نے جو ہے نا شروع کی کلاسز لی ہوں گی, شروع کے جو ہے نا اپنے سیشن جو ہے نا اٹینڈ کیے ہوں گے. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ پہلے دن جا کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی طرح ریسرچ کرنے لگ جائیں. تو لہٰذا لعلکم تتفکرون کہ بھائی پہلے آپ کچھ سیکھیں, پہلے آپ عربی کو جانیں, پہلے آپ فقہ کو جانیں, پہلے آپ منطق کو جانیں, تمام اصطلاحات کو جانیں, پھر جا کے قرآن پہ غور و فکر کریں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ کا جو ایکو لیول ہے وہ بالکل زیرو ہے اور آپ آگے جو ہے نا میٹرک کے بندے پہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ ایک نرسری کا بچہ آ کے میٹرک کی کتابیں کھول لے اور اس پر جو ہے نا وہ اپنے ایک جگہ سوچ لانے لگ جائے. تو کیا قرآن مجید ایسا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو ساری زندگی میں اس کی اصطلاحات کو نہیں جانا, صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں پڑھا, وہ آگے قرآن مجید میں اپنے رائے دینے لگ جائے؟ تو لہٰذا ایسے نہ کیجیے, ایسے مت کیجیے, کیونکہ ایسے لوگ گمراہی ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر موٹیویشنل اسپیکر مذہب کے باہر ہیں, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, آپ کو ابھار رہے ہیں کسی اچھی چیز پر, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن و حدیث کی بات آ جائے گی تو وہاں پر وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی اختلافی بات کر دیں گے کہ جو ایسی حقیقت جو ہے نا وہ کچھ اور ہوگی. تو لہٰذا یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی باتیں جو ہے نا سمجھ آئی ہوں گی, اور آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دین والوں سے سیکھیں, انجینئر انجینئرنگ والوں سے سیکھیں, اور میڈیکل کی جو تعلیم ہے وہ ڈاکٹر سے سیکھیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.